چلیں آج ایک بہت بڑے شاید تھوڑے حساس سوال پر بات کرتے ہیں۔ جی ایک ایسا سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور جس پر بہت گرما گرم بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ کیا وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ بالکل، اور یہ سوال صرف آج کا نہیں بلکہ صدیوں سے اسلامی علمی روایت کا ایک مرکزی نقطہ رہا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اسی موضوع پر مختلف علماء کی آراء کا ایک بہترین خلاصہ ہے، تو آج ہم ایک طرح سے ان دلائل کے پیچھے چھپے ہوئے اصولوں کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہی سب سے دلچسپ بات ہے، اور دیکھیں ہمارا مقصد یہاں کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ہم تو بس یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ مختلف علماء کہتے کیا ہیں، ان کی دلیل کیا ہے، اور اس کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جی تو آئیے اس پیچیدہ موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بحث کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موقف کو دیکھتے ہیں جو سب سے سخت ہے، جی، سب سے واضح، اور شاید کچھ لوگوں کے لیے سب سے چونکا دینے والا ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل کا قول۔ بالکل، کہ بے نمازی کافر ہے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے قتل کر دے۔ جی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اگرچہ اسے کافر تو نہیں کہا لیکن اسلامی ریاست کے لیے اس کی سزا قتل ہی مقرر کی۔ یہ ایک انتہائی سنگین موقف ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ایک منٹ، یعنی اس حدیث کے مطابق تو نماز چھوڑنا ہی کفر اور شرک کے برابر ہے؟ جی، کچھ علماء کے نزدیک۔ یہاں یہ بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے کہ کچھ علماء کے نزدیک جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑ دینا بھی انسان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل۔ اچھا، سعودی عرب کے مشہور عالم ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء اس حدیث کو بالکل اس کے ظاہری اور لفظی معنوں میں لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب نماز چھوڑنے کا عمل بذات خود کفر ہے، چاہے دل میں کچھ بھی ہو؟ ان کے نزدیک جی ہاں، اور اس کے نتائج فوری اور انتہائی سنگین ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے نتائج؟ ان کی رائے کے مطابق جیسے ہی کسی شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ فوراً۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا اپنی مسلمان بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، وہ ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور میراث کا کیا ہوگا؟ اس کے مسلمان رشتہ دار اس کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں پائیں گے۔ واہ، یعنی ایک نماز چھوڑنے پر نکاح ختم، وراثت سے محرومی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ بھی نہیں۔ یہ تو مطلب زندگی کے ہر پہلو کو بدل دینے والا فتویٰ ہے۔ جی، اسی لیے یہ موقف اتنا سنگین سمجھا جاتا ہے، اور آج بھی عرب دنیا میں بہت سے علماء اسی رائے پر سختی سے قائم ہیں۔ ان کے نزدیک حدیث کے الفاظ واضح ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی بحث کی ایک انتہائی سخت اور واضح موقف، لیکن مجھے یقین ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے گفتگو ایک نئے موڑ پر آتی ہے، جہاں علماء ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ساری بحث کی کنجی ہے۔ یہ فرق ہے کفر اعتقادی یعنی نظریاتی کفر اور کفر عملی یعنی عملی کفر کے درمیان۔ ایک منٹ، یہاں مجھے روکنے دیں۔ اعتقادی اور عملی، یہ سننے میں بہت بھاری اور علمی الفاظ لگتے ہیں۔ جی، کیا ہم اسے عام فہم زبان میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص ہے جو دل سے مانتا ہی نہیں کہ نماز کوئی ضروری چیز ہے؟ صحیح۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو مانتا تو ہے مگر سستی کر جاتا ہے؟ بہترین، آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ کفر اعتقادی اسی شخص کا عمل ہے جو نماز کی فرضیت کا ہی انکار کر دے، یعنی منکر صلاۃ۔ بالکل، وہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہی نہیں۔ ایسے شخص کے کافر ہونے پر تقریباً تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ فرق ہی ساری بحث کی بنیاد ہے، یعنی ایک طرف وہ ہے جو اصول کا ہی انکار کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جس سے عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یقیناً، اصل اختلاف اسی دوسرے شخص کے بارے میں ہے جو کفر عملی کا مرتکب ہو، یعنی وہ شخص جو نماز کو فرض تو مانتا ہے، دل سے اس کی اہمیت کا قائل بھی ہے، جی، لیکن سستی، غفلت یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسے تارک صلاۃ کہتے ہیں۔
ساری بحث اسی شخص کے حکم کے گرد گھومتی ہے۔ اور میرے خیال میں جاوید احمد غاملے صاحب کا نقطہ نظر بھی اسی فرق کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ بالکل، جب وہ کوتاہی اور سرکشی میں فرق کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کوتاہی انسانی کمزوری کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایک شخص مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہ کمزوری ہے۔ جی، یہ کمزوری ہے۔ دوسری طرف سرکشی ایک باغیانہ رویہ ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کون ہوتا ہے مجھے حکم دینے والا، یا نماز کا مذاق اڑانا، یہ تکبر اور بغاوت ہے، اور یہی سرکشی ہے جو انسان کو کفر کے دائرے میں لے جاتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء یعنی اکثریت کے موقف کی طرف آ رہے ہیں، جی، جو اس تارک صلات کو یعنی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں سمجھتے۔ کافر نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھتے ہیں، اور یہ امت کی اکثریت کا موقف رہا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثال ہے؟ اس سے سمجھنے کے لیے طارق مسعود صاحب کی دی گئی مثال بہت کارآمد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں ایک شخص کی جیب میں صرف 5 روپے ہیں۔ اچھا، لغوی اعتبار سے تو وہ مالدار ہے کیونکہ اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن کیا عرف عام میں یعنی معاشرتی سمجھ بوجھ میں کوئی اسے مالدار کہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ لوگ شاید اس کا مذاق اڑائیں گے اگر وہ خود کو مالدار کہے۔ یہ تو بہت دلچسپ مثال ہے۔ وہ اسی منطق کو ایمان پر لاگو کرتی ہیں۔ جو شخص نماز چھوڑنے جیسے بڑے گناہ کرتا ہے، اس کا ایمان بہت کمزور، ناقص اور ان کے اپنے الفاظ میں لنگڑا لولا ہے۔ لیکن وہ تکنیکی طور پر مسلمان ہی رہتا ہے۔ جی، کیونکہ وہ توحید، رسالت اور اسلام کے بنیادی عقائد پر قائم ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی سزا کے لیے شاید جہنم میں جائے اور سزا بھگتے۔ جی، لیکن چونکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہے گا۔ یہ مثال سمجھنے میں تو آسان ہے، لیکن کیا اس سے گناہ کی سنگینی کم نہیں ہو جاتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ یہ سن کر کہیں چلو ایمان تو ہے نا، نماز نہ بھی پڑھی تو کیا ہوا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور علماء اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس موقف کا مقصد گناہ کو ہلکا کرنا ہرگز نہیں۔ اچھا، گناہ کبیرہ کی سزا بھیانک ہے۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے ہزاروں سال کے برابر ہے۔ مقصد صرف اس شخص کی دنیاوی قانونی حیثیت کو متعین کرنا ہے کہ آیا وہ مسلمان شمار ہوگا یا نہیں۔ اس کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بالکل، وہ انتہائی سنگین ہے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، خاص طور پر سورۃ روم کی آیت 31۔ جی، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ بے نمازی کو کافر کہتے ہیں، وہ اسے اپنی سب سے بڑی قرآنی دلیل مانتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ نے خود نماز نہ پڑھنے کو شرک سے جوڑ دیا ہے۔ جی، اور ظاہری طور پر یہ دلیل بہت مضبوط لگتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب اس کی تشریح آیت کے سیاق و سباق میں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بتاتی ہیں کہ اس آیت سے پہلے اور بعد کی آیات کا مرکزی موضوع توحید اور شرک کی حقیقت ہے، یعنی اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرو۔ تو آیت کا اصل پیغام کیا ہوا؟ اصل پیغام یہ ہے کہ نماز اس طرح قائم کرو کہ اس میں ریاکاری یا کسی اور کی خوشنودی شامل نہ ہو، کیونکہ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اس کا مقصد سستی کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ لگانا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اگر ہم صرف نظریاتی بحث میں پھنسے رہیں تو اس کے حقیقی زندگی پر اثرات کو نظر انداز کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ ایڈوکیٹ فیض سید کے اٹھائے گئے سوالات اسی جگہ پر آتے ہیں کہ جب آپ اس سخت فتوے کو معاشرے پر لاگو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نظریاتی بحث کا حقیقت کی دنیا سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ فقہ صرف کتابوں کا نام نہیں بلکہ قابل عمل قانون کا نام ہے۔ صحیح۔ اگر ہر بے نمازی کو کافر قرار دے دیا جائے تو کئی ایسے منطقی تضادات اور عملی مشکلات سامنے آتی ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر؟ پہلا اور سب سے عام سوال، اس کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور یعنی ذبیحہ حلال ہوگا یا نہیں؟ اچھا، اگر وہ شخص کافر ہو چکا ہے تو اس کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے کسی ہندو یا ملحد کا ذبیحہ حلال نہیں۔ یہ تو بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں ہر کسائی سے گوشت خریدنے سے پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ 5 وقت کے نمازی ہیں یا نہیں۔ یہ تو عملی طور پر ناممکن ہے، اور معاشرے میں ایک نیا فتنہ کھڑا کر دے گا۔ بالکل۔ پھر دوسرا سوال،
لوگ بے نمازی شخص کے جنازے میں کیوں شریک ہوتے ہیں اور اس کا نکاح کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے نماز چھوڑ کر کافر ہو چکا تھا تو اس کا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں، اور اگر وہ زندگی میں بے نمازی تھا تو اس کا کسی مسلمان سے نکاح ہی درست نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایسے شخص کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا وہ سب لوگ ایک حرام کام میں شریک ہو رہے ہیں؟ اور اگر نکاح ہی باطل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں لا تعداد جوڑے گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے نتائج تو بہت خوفناک ہیں۔ اور اس سے بھی گہرے فقہی سوالات ہوں گے۔ یقیناً، اگر وہ شخص کافر ہے تو اس سے زکوٰۃ کیوں وصول کی جاتی ہے؟ زکوٰۃ تو صرف مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور اگر وہ مرتد ہے یعنی اسلام چھوڑ چکا ہے تو اسلامی قانون کے مطابق اس پر جزیہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اور سب سے وزنی تاریخی سوال، اسلامی تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں کیوں نہیں ملتی کہ خلفاء نے بے نمازیوں کو مرتد قرار دے کر بڑے پیمانے پر قتل کیا ہو؟ یہاں تک کہ ان ادوار میں بھی جب امام احمد بن حنبل جیسے علماء خود زندہ تھے۔ بالکل، جو اس سخت موقف کی حمایت کرتے تھے۔ یہ تاریخی نکتہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص یعنی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی سختی، جو کہ ایک طرح کی تنبیہ اور زجر ہے، اور ایک قابل نفاذ قانونی حکم میں فرق ہے۔ ایک چیز گناہ کی شدت بتانے کے لیے ہوتی ہے اور دوسری چیز وہ قانون ہوتا ہے جسے آپ عدالت میں نافذ کر سکیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ اسی لیے اسلامی قانون میں کسی کو انفرادی طور پر کافر قرار دینے کا عمل، جسے تکفیر کہتے ہیں، انتہائی پیچیدہ اور احتیاط طلب ہے۔ اس کے لیے ایک پورا عدالتی عمل درکار ہوتا ہوگا۔ جی، ایک مکمل عدالتی عمل جس میں ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، گواہیاں ہوتی ہیں، اس شخص کو صفائی اور توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک مستند قاضی یا ریاست کا ادارہ فیصلہ سناتا ہے۔ یہ ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں کہ وہ فتوے جاری کرتا پھرے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ معاملہ بالکل بھی سیاہ اور سفید نہیں ہے۔ جی، ہم نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو ایک سخت مطلق حکم سے شروع ہوا، اور پھر اس کی تہوں میں اتر کر ہم نے دیکھا کہ اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں اور مختلف آرا موجود ہیں۔ ایک طرف اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اور دوسری طرف سستی یا غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کے معاملے پر بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کے درمیان واضح اختلاف موجود ہے۔ ایک موقف اسے کفر قرار دیتا ہے جس کی بنیاد حدیث کے ظاہری الفاظ پر ہے، جبکہ اکثریت کا موقف اسے گناہ کبیرہ تو سمجھتا ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتا، اور اس کی بنیاد عملی مشکلات اور نصوص کی وسیع تر تشریح پر ہے۔ تو پھر ایک عام انسان جو عالم نہیں ہے اس ساری بحث سے کیا سبق حاصل کرے؟ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا ایک عام انسان کا کام ہے ہی نہیں۔ یعنی تکفیر؟ جی، تکفیر ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور یہ اختیار صرف ماہر علماء اور عدالتی اداروں کا ہے۔ تو ایک عام مسلمان کا رویہ کیا ہو؟ اس کا رویہ فیصلہ سنانے کے بجائے ہمدردی، نصیحت، دعوت خیر اور اس شخص کے لیے ہدایت کی دعا کا ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ڈاکٹر کی طرح بیماری کی تشخیص اور علاج کی کوشش کرنا ہے، جج کی طرح موت کی سزا سنانا نہیں۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ان تمام فقہی اور نظریاتی بحثوں سے بالاتر ہو کر اس بات پر غور کریں کہ تمام علماء کا نماز پر اتنا شدید زور دینا، چاہے وہ اسے کفر کہیں یا سب سے بڑا گناہ کبیرہ، یہ بذات خود کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک فرد اور اس کے عقیدے کے درمیان تعلق میں نماز کا مرکزی کردار کیا ہے۔ یہ اختلاف بھی اس کی اہمیت پر اتفاق کی سب سے بڑی دلیل ہے۔